جملہ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج ہم آپ کو زنا کے متعلق کچھ اہم باتیں بتائیں گے کہ زنا یہ کتنا بڑا حرام کام ہے اور کتنا شدید گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، کیا کیا زنا کے نقصانات ہیں، وہ ہم آج آپ کو بتائیں گے۔ تو ہم اپنی گفتگو شروع کریں اس سے پہلے جن حضرات نے ابھی تک ہمارا یہ اسلامک اسٹیٹس چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے، وہ حضرات اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جو بھی اسلامک ویڈیوز اس چینل پر اپلوڈ کی جائیں ان کی نوٹیفیکیشن آپ حضرات تک پہنچتی رہے۔ حضرات، اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، یعنی چھوٹے بڑے ظاہر پوشیدہ کسی بھی گناہ کے قریب مت جاؤ۔ حضرات، یہاں بڑے سے مراد زنا اور چھوٹے سے مراد بوسہ لینا ہے، بری نظر سے دیکھنا ہے اور چومنا ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، مومنوں سے کہہ دیجئے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو حکم دیا ہے کہ وہ حرام کی طرف نہ دیکھیں اور اپنی شرم گاہوں کو ارتکاب حرام سے محفوظ رکھیں۔ حضرات، اللہ رب العزت نے متعدد آیات میں زنا کی حرمت بیان فرمائی ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَىٰ أَثَامًا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَىٰ أَثَامًا، جو شخص زنا کرتا ہے اسے اثام میں ڈالا جائے گا۔ اب حضرات، یہ اثام کیا ہے جس میں زانیوں کو ڈالا جائے گا؟ اب ذرا اثام کو سمجھیے، اثام کو جانیے۔ اثام کے متعلق کہا گیا ہے کہ جہنم کی ایک وادی ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ وہ جہنم کا ایک غار ہے جس کا کہ جب اس کا منہ کھولا جائے گا، جب اس غار کا منہ کھولا جائے گا تو اس کی شدید بدبو سے جہنمی چیخ اٹھیں گے۔ تو ناظرین، زانیوں کو اثام میں ڈالا جائے گا، وہ اثام کی جس کی بدبو سے جہنمی چیخ اٹھیں۔ تو حضرات، زنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ہم کو چاہیے کہ اس شدید گناہ سے، اس حرام کاری سے بچے رہیں۔ بہت ہی نقصانات ہیں زنا میں، بہت ہی بڑا گناہ ہے اور زانیوں کو آخرت میں سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ اب حضرات، زانیوں کو آخرت میں تو سزا دی ہی جائے گی، مگر زانیوں کے لیے دنیا میں بھی بہت سی مصیبتیں ہیں۔ زنا میں 6 مصیبتیں ہیں۔ اب ان 6 مصیبتوں میں سے 3 مصیبتوں کا تعلق دنیا سے ہے اور 3 کا آخرت سے، یعنی 3 مصیبتیں دنیا میں ہیں اور 3 آخرت میں۔ دنیا میں رزق کم ہو جاتا ہے، زندگی مختصر ہو جاتی ہے اور چہرہ مسخ ہو جاتا ہے، اور آخرت میں خدا کی ناراضگی، سخت پرشش اور جہنم میں داخل ہونا ہے۔ روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زانی کی سزا کے بارے میں پوچھا تو اللہ پاک نے فرمایا میں اسے آگ کی زرہ پہناؤں گا، اور وہ ایسی وزنی ہے کہ اگر بہت بڑے پہاڑ پر رکھ دی جائے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ ابلیس کو 1000 بدکار مردوں سے ایک بدکار عورت زیادہ پسند ہے۔ تو ناظرین، ہم کو چاہیے کہ اس زنا سے بچیں، اس حرام کاری سے بچیں۔ بہت ہی بڑا گناہ ہے زنا۔ اللہ ہم کو
اس حرام کاری سے بچائے رکھے۔ مصابیح میں ارشاد رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جب بندہ زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان نکل کر اس کے سر پر چھتری کی طرح معلق رہتا ہے، اور جب وہ اس گناہ سے فارغ ہو جاتا ہے تو اس کا ایمان لوٹ آتا ہے۔ سمجھے آپ خلاصہ فرمان رسول کیا ہے؟ یعنی جب بندہ زنا کرتا ہے تو اس کا وہ حالت ایمان میں نہیں رہتا، یعنی جب تک وہ زنا کرتا ہے اس کا ایمان اس سے جدا ہو جاتا ہے، اس سے نکل جاتا ہے، اور اس کے سر پر چھتری کی طرح معلق رہتا ہے، اور جب وہ اس گناہ سے فارغ ہو جاتا ہے تو اس کا ایمان پھر لوٹ آتا ہے۔ تو یہ کتنا بڑا گناہ ہے زنا کا۔ اللہ ہم کو اس بلا سے بچائے رکھے۔ کتاب اقناع میں فرمان حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک نطفہ کو حرام کاری میں صرف کرنے سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے نزدیک نطفے کو حرام کاری میں صرف کرنے سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے، اور لواطت زنا سے بھی بدتر ہے، جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی خوشبو 500 سال کے سفر کی دوری سے آئے گی مگر لوطی اس سے محروم رہیں گے۔ تو حضرات کتنا بڑا گناہ ہے زنا، اور کیا کیا نقصانات ہیں، زانیوں کو کیا کیا عذابات دیے جائیں گے۔ بہت ہی سخت سے سخت زانیوں کو عذاب دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بلا سے، اس حرام کاری سے، اس شدید گناہ سے بچائے رکھے، ہم سب کو نیک بنائے اور تمام برے کاموں سے بچائے رکھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو بیان ہوا اس پر سب سے پہلے مجھے، پھر آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔